تعلق سے چند مختصر سے اس کے مسائل ہم دیکھتے ہیں۔ سحر کھانے میں برکت ہے، یاد رکھیے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد خاموخواہ نہیں سونا چاہیے، مطلب سحر کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سحر میں برکت ہے، جاگنے کے بعد سحر کو خاموخواہ چھوڑنا درست نہیں ہے، یاد رکھیے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ روزوں کے لیے سحر کا کرنا شرط، فرض یا واجب بھی نہیں ہے، دونوں باتیں ایک ساتھ۔ سحر کو کرنا چاہیے، مستحب ہے، بہت اچھا عمل ہے، اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے، اس میں بہت سارے فائدے ہیں، کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بات بھی ساتھ میں یاد رکھیے، یہ شرط نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی سحر نہ بھی کرے تو روزہ بالکل درست ہے، لیکن خاموخواہ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ بات تب لاگو ہوتی ہے، بہت سارے لوگ صبح اٹھتے ہیں، مثال کے طور پر فجر کی اذان ہوئی، جب آنکھ کھلی کسی وجہ سے نیند نہیں کھل سکی، اب صبح اٹھنے کے بعد اب روزہ میں کیا کروں، رکھوں یا نہیں رکھوں؟ اس لیے کہ سحر نہیں ہوئی نا، اور سحر نہیں ہوئی تو روزہ نہیں ہو سکتا۔ یہ غلط فہمی ہوتی ہے، یاد رکھیں، اس لیے میں کلیئر کر رہا ہوں۔ سحر بہت اچھا عمل ہے، سحر میں برکت ہے، سحر سنت ہے، یہ مستحب ہے، کرنا چاہیے، بغیر کسی عذر کے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں ہو کہ اگر کبھی نہ ہو سکے تو روزے پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ ورنہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں روزہ درست ہے نہیں درست ہے، اور ایک صاحب نے تو ایک عجیب واقعہ بیان کیا کہ جب وہ کبھی ایسا ہوتا کہ سحر نہ ہو پاتی تو جب اٹھتے جب سحر کر لیتے، مطلب اتنا سحر کو انہوں نے فرض سمجھا، اب روزہ بھی نہیں چھوڑنا ہے، اذان بھی ہو رہی تو کچھ چیزیں کھا لیتے، ایک لقمہ کھا لیا، تھوڑا سا پانی پی لیا، اس لیے کہ بولے وہ ضروری ہے نا۔ یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ بہت اچھا عمل ہے، کرنا چاہیے، لیکن یہ واجب نہیں، یاد رکھیں، شرط، کنڈیشن نہیں ہے اس عمل کی عبادت کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، متفق علیہ روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، آپ نے فرمایا رکھا ہے سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، اس میں برکت ہے، لیکن یہ واجب نہیں، یاد رکھیے۔ چھوٹ جائے بھی تو آپ کے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا، آپ روزے کنٹینیو کیجیے۔ ہاں، صحت کا مسئلہ ہے، یہ الگ بات ہے، آپ جیسا کوئی ایسا مریض ہے جو 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے بھوکا رہ سکتا، لیکن رات میں کھایا ہوا صبح دوسرے دن نہیں ہو سکتا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر صحت ہے، تمام چیزیں تو رکھنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ کنڈیشن۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سحر میں جب ہم اٹھتے ہیں تو ہمارے پاس آج کل بہت مختلف انتظامات ہیں اٹھنے کے لیے، اور اللہ رحم کرے کچھ تو حرام بھی ہیں۔ کوئی ڈھول بجا کر اٹھاتا ہے، کوئی شہنائی بجا رہا ہے سحر میں، تو کوئی ڈی جے بھی بجا رہا ہے نیت ثواب کی نیت سے، تو کہیں قوالیاں چل رہی ہے، تو کہیں کچھ اور چل رہا ہے کہ بھائی لوگ اٹھ جائے۔ اس وجہ سے لوگ مختلف علاقوں میں کبھی کبھی کچھ نہ ملے تو الیکٹرک پولز کو بجاتے ہیں زور زور سے آ کر، اٹھ جائیے بول کر۔ کوئی گھنگرو بجاتا ہے، الگ الگ قسم کے باجے اور گاجے بجاتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس سحر کے اٹھنے کا طریقہ بھی موجود ہے، اور اتنا پیارا سنت طریقہ ہے جو ختم ہو چکا ہے، یاد رکھیں۔ اور میں سمجھتا ہوں آج اگر اس کو شروعات کیا جائے تو گلا دبانے کے لوگ کھڑے بھی ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے، متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری و صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک اول اذان دی جاتی تھی، مطلب سحر کے اٹھانے کے لیے ایک اذان دی جاتی تھی، اور بلال رضی اللہ عنہ عموماً اس اذان کو دیا کرتے تھے، اور فجر کی اذان ام مکتوم رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بلال اذان دے تو تم کھاتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ بلال وہ اذان جو دیتے ہیں وہ فجر کی نہیں ہوتی، مطلب وہ جگانے کے لیے، وہ تہجد کے لیے، اور اس کے بعد جو دوسری اذان ہوتی ہے ام مکتوم جو دیتے ہیں، تب تم رک جاؤ، مطلب کھانا مت کھاؤ، وہ چونکہ فجر کی اذان دیتے ہیں۔ تو ایک سنت طریقہ موجود ہے، پھر بھی ڈھول تاشے گھنگرو باجے الیکٹرک پول، چونکہ الیکٹرک پول کو بجانا درست نہیں، ایک تو اس میں الیکٹریسٹی لیک ہو سکتی ہے، دوسرا پبلک پراپرٹی ہے، اس سے نقصان ہو سکتا ہے، لائٹ بند ہو جائے تو سڑک پہ اندھیرا ہو جائیں گے، ہے نا۔ تو لیکن مختلف چیزیں استعمال کی جا رہی ہے، جبکہ یہ ہے، یہ موجود طریقہ ہے، اذان دی جا سکتی ہے، یاد رکھیے اس کے لیے۔ بہرحال بہت سارے مسلم ممالک میں الحمدللہ اذان دی جاتی ہے اٹھنے کے لیے، بہرحال لیکن کرنا چاہیے، سنت طریقہ یاد رکھیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سحر کے تعلق سے اور چند باتیں وہ یہ ہے کہ اگر سحر کھاتے وقت اذان ہو جائے تو آپ کو سحر اچانک نہیں چھوڑنا ہے، جو آپ لقمہ کھا رہے اسے کھا لے اور اپنی سحر کو فوراً ختم کر دے، اچانک نہیں، مطلب ایسا ہوتے ہی لوگ تک دیتے۔ اور ویسے بھی ہمارے اس ماحول کے اندر احتیاطی معاملہ بہت زیادہ چلتا ہے، احتیاطی، ہر چیز میں احتیاط۔ حالانکہ میں کبھی کبھار سوال بھی کرتا ہوں، آپ اس میں کیوں نہیں احتیاط کرتے؟ مثال، احتیاطاً 10 منٹ پہلے سحر ختم کر دی جائے تو کیا معاملہ؟ اچھا جی نا، احتیاطاً اگر افطار کو 10 منٹ لیٹ کر دیا تو کیا مسئلہ ہے؟ لیکن میں سوال کرتا ہوں، زکوٰۃ دینے کے بعد احتیاطاً ڈبل زکوٰۃ دے دینا، جیسے میری زکوٰۃ ہو رہی 5000 تو احتیاطاً اور 5 دے دوں، اس میں احتیاط نظر نہیں آتی کبھی، زکوٰۃ دینے میں، حج کرنے میں نہیں، احتیاطاً ایک اور حج کرنے اس میں نہیں، لیکن یہاں بڑی احتیاطیں نظر آتی، 10 منٹ کھینچ ڈالے۔ اب دونوں طرف 10 منٹ بولے تو 20 منٹ کا فرق ہو جاتا ہے، جب کہ ہمیں یہ حکم ہے کہ افطار سحر کو تاخیر تک، مطلب دیر تک کرنا چاہیے۔
دیر تک کا معنی اس کے دیے ہوئے وقت، آخر وقت تک. دیر تک کا ہرگز معنی نہیں ہے کہ اس کے وقت کے بعد بھی. ٹھیک. اور افطار میں جلدی کرنا ہے، معنی کیا ہے؟ افطار کا وقت ہوتے ہی. ورنہ ایک مرتبہ ایک افطار میں گیا تو ایک صاحب مجھے تنزیہ طور پر کہنے لگے، ہاں تم تو جلدی کر لو نا. میں نے کہا کیوں؟ تو تمہارے پاس تو جلدی کرتے نا، افطار میں جلدی کر لو. تو میں نے کہا جلدی سے مراد ہے اگر مغرب 7:10 پہ ہو رہی ہے تو ہم افطار 7:10 پہ کر لیتے ہیں، احتیاطاً 7:15 پہ نہیں کرتے ہیں. لیکن اس کا ہرگز معنی نہیں ہے کہ اگر مغرب سورج غروب 7:10 پہ ہوتا ہے تو ہم 7:09 پہ کریں گے، یہ غلط ہو جائیں گا. وقت ہوتے ہی افطار کر لینا چاہیے اور وقت ہونے تک سحر کرنا چاہیے معنی ہے. تو احتیاط کر کے اتنا ہو گیا کہ اب تو ٹائم ٹیبل میں 20 منٹ کا بھی فرق ہے دو ٹائم ٹیبل سے. ایک 20 منٹ بعد تک موقع دے رہا ہے، ایک 20 منٹ پہلے کٹ آف کر دے رہا ہے. اللہ رحم کرے ایسا ہوگا تو بہت مشکل ہو جائیں گا. تو بہرحال آخر تک ہمیں سحر کرنا ہے، اس کے وقت تک، اور افطار میں ہمیں جلدی کرنا یاد رکھیے. اور افطار کے لیے یاد رکھیے غروب آفتاب شرط ہے. اور اس سحر میں تاخیر کرنا اور افطار میں جلدی کرنے کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، کہا کہ سحر میں تاخیر کرنا اور افطار میں جلدی کرنا یہ انبیاؤں کی سنت میں سے ہے. انبیاؤں کی سنت میں سے ہے کہ سحر وہ دیر تک مطلب آخر وقت تک کرتے تھے، اور افطار میں جلدی مطلب اس کا وقت شروع ہوتے ہی کرتے تھے. تو لہٰذا اب اپنے اعتبار سے آپ جان لیں کہ سن سیٹ کب ہوتا ہے، سورج کب غروب ہو جاتا ہے، وہ ٹائم آپ کی افطار کا ٹائم یاد رکھیے. ورنہ ہمارے پاس عموماً 5، 7 اور 10 منٹ کا بھی فرق رکھا جا رہا ہے احتیاط کے نام پر.